آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. روایت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس ارشاد میں اللہ جل شانہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو بھیجا گیا، تو یہ ایک پورا تسلسل ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کا جو پورا ایک سلسلہ ہے. تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ جل شانہ نے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے. ہر ایک نبی جو آیا تو اس نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو رہنمائی دی، اور جو بھی نبی آیا تو اس نبی نے اپنی قوم کے افراد کو بتایا کہ انسان کا جو بنیادی تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی جو تعلقات ہیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ان تعلقات کو ضمنی طور پر رکھنا چاہیے، ضرورت کے تحت رکھنا چاہیے. ظاہر میں انسان دنیا میں رہتا ہے تو انسان ہے، اور تعلقات کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے اپنے ان تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے
ٹھکرا دیتی، اس کو نظر انداز کرتی۔ یہ جو رویہ ہے انسان کا عمومی رویہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ بچپن میں ہوتا ہے اور شعور میں نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جیسے جیسے اس کی زندگی بڑھتی ہے اور اس کے اندر صلاحیتیں آتی ہیں تو پھر وہ دنیاوی معاملات میں الجھ جاتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے اور جوانی کی پیک پر آتا ہے تو اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اب یہ انسان کا رویہ ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس رویے کو فوکس کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا رویہ درست رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو پالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جیسے ہوں ویسے تھا، نہ وہ اپنے والد کا خیال رکھتا ہے، نہ والد کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ اپنے بڑوں کا خیال رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو جیسے ہوں ویسے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بچپن کو اور بچپن کے سارے مراحل کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح آج میں جوان ہوں اور میرے اندر اتنی طاقت ہے اور قوت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو یہ سب کچھ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بچہ جوان ہوا ہے تو دنیا میں وہ جوان پیدا نہیں ہوا، دنیا میں جب آیا تھا اس وقت بہت کمزور تھا، وہ تو اس کے اوپر مکھی بیٹھتی تھی تو مکھی کو بھی نہیں ہٹا، یہ صورتحال ہے۔ تو انسان بھی اسی طرح دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ جل شانہ کو اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں نگرانی میں یہ رہتا ہے، اور اس طریقے سے یہ بڑھتا ہے، اور کرتے کرتے پھر جوان ہو جاتا ہے، اور جوان ہو کر پھر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ کو بھول جانا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے انسان کی۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ انسان کو یہ میسج دیں کہ بھئی تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اللہ سے دور ہو کر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ کے قریب ہو کر رہنا چاہیے۔ تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں بھیجا، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بہت بڑی تعداد، لاکھوں، 1 لاکھ سے اوپر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور آخر میں آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کیونکہ اس وقت کے جو مخالفین تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ آپ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ اس رسالت اور نبوت کے دعوے میں ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی صداقت ہم نہیں مانتے، اور آپ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان مخالفین کو جواب دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ جو رسول ہے تو یہ خود نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی شخص بھی خود نبی نہیں بن سکتا،
یہ جو نبوت ہے اور رسالت ہے، تو یہ کوئی شخص عبادت کرنے سے یا پڑھنے سے یا اس سے جو ہے یہ منصب نہیں ملتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو رسالت اور نبوت کا منصب ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ منصب عطا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کا اپنا کسی نبی، کوئی نبی خود نبی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے سجدے میں رہوں گا اور عبادت میں رہوں گا اور عبادت کروں گا اور یہ نبوت کا مقام حاصل کروں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا جو مقام ہے یہ اللہ جل شانہ کا انتخاب ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ جو سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ جس طرح گزشتہ انبیاء کو بھیجا، اسی طرح ان کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ خود ساختہ نبی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ساختہ ہے تو خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اب فرمائے کہ یہ جو رسول آیا ہے، تو رسول جب آتا ہے تو عام طور سے وہ بتاتا ہے کہ میں جس منصب پر ہوں، تو یہ میرا اس منصب کے اوپر جو میں آیا ہوں تو میرے پاس کیا ہے۔ اس منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہر ایک نبی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ جو اللہ کا رسول ہے اس کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہے۔ اللہ کا رسول جو ہے یہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے سامنے، اللہ کے رسول کی جو پوری زندگی ہے اور آپ علیہ السلام کا جو پورا کیریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے اور انسان کا اخلاق ہوتا ہے اور انسان کا جو کیریکٹر ہے وہ ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ تمہارے پاس جو آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دیکھو میں کتنے عرصے سے تمہارے اندر لے رہا ہوں، کتنے عرصے سے۔ حضور نے جو اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس رہ رہا ہوں، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، اور تم نے مجھے خوب دیکھا، میری زندگی کے ہر پہلو سے تم واقف ہو، میرے پورے کردار سے تم واقف ہو، میرے اخلاق سے تم واقف ہو، ہر چیز سے تم واقف ہو۔ تو نبی کی جو حیات ہوتی ہے اور نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بذات خود معجزہ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے کتنا ستایا، یہاں تک ستایا کہ مکہ مکرمہ سے نکالا، اور مکہ مکرمہ سے ایک موقع پر حضور جو ہے مجبور ہو کر طائف چلے گئے، اور طائف جا کر وہاں بھی ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا سب کچھ ہوا۔ اہل طائف کے لیے بھی انہوں نے بھی حضور کو اتنا ستایا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور فرمائے اگر آپ چاہیں تو میں اہل طائف کو جو ہے تباہ و برباد کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ، یہ جو اہل طائف نے تو ٹھیک ہے، یہ میری بات نہیں مانتے، ممکن ہے ان کی اولاد جو ہے وہ پھر میری بات مانے۔ اور اللہ کے رسول نے کوئی اور ہوتا اور جو جبرائیل تھے بھی ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اتنا ستایا ہے،
میرا پورا جسم خون آلود کیا ہے، مجھے بہت انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو تباہ کر دو۔ لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق اور کردار کہ اللہ کے رسول نے سیدنا جبریل سے کہا کہ نہیں، ایسا نہ مجھے ستایا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اہل طائف کے رویے کو دیکھیں۔ پھر اللہ کے رسول کو اہل مکہ نے مزید تنگ کیا اور آپ نے بالآخر مکہ مکرمہ چھوڑا اور بہت ہی اداس ہو کر چھوڑا۔ آپ علیہ السلام جو مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو انتہائی اداس اور مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے اور مکہ مکرمہ سے کو مخاطب کرتے تھے کہ میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم مجبور ہو کر جا رہا ہوں، چھوڑنے کی نہیں چاہتا۔ تو یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو ان لوگوں نے اس حد تک مجبور کیا اور وہاں سے نکالا اور پھر مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیا، پھر وہاں سے آتے رہے اور حملے کرتے رہے اور کیا کیا کرتے رہے۔ لیکن بالآخر جب اللہ کے رسول کو موقع ملا اور مکہ فتح ہوا اور تمام مکہ کے جو رؤساء ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، وہ سارے حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا میرے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ عام لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ جب ایک فاتح کو فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ مخلوقین کو اڑا دیتا ہے، گردنیں اڑا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں آئے ہیں تو وہ تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب اہل مکہ سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں کو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو تمام اہل مکہ کے جو رئیس تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں آپ سے بہت اچھی توقع ہے، آپ ہمارے بھتیجے ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں آپ سے بہت نیک توقع ہے اور بہت اچھی توقع ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انتم الطلقاء، جاؤ اور تم سب کے سب آزاد، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی الزام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ اگر آپ پوری انسانیت کی تاریخ کو دیکھیں تو انسانیت کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص کو فتح حاصل ہوئی اپنے مخالفین کے مقابلے میں اور وہ سارے کے سارے مخالفین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس دور میں ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں اگر کوئی کبھی زندگی میں جو ہے کوئی گالی دیتا ہے تو زندگی بھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اس شخص نے مجھے گالی دی اور میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ زندگی بھر اس برائی کو ذہن سے نہیں نکال سکتے، وہ ذہن میں رہ سکتے، لاکھ بھی آپ کوشش کریں، لیکن وہ جو برائی جس نے آپ کے ساتھ کی ہے، آپ یہ شخص میرا دشمن ہے اور مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو سکھاؤں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کا مظاہرہ فرمایا۔ نبی کا جو کردار ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جتنے بھی مخالف سے مخالف جو ہوتا ہے رسول اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تمام مخالفین کو، قریش کے بڑے بڑے رؤساء کو فرمایا کہ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، یہ جو رسول ہے اس رسول کا کیریکٹر تمہارے سامنے اور اس کا اخلاق تمہارے سامنے ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اس کو آبزرو کریں اور اس کو دیکھیں، یہ تمہارے
تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور فرمائے کہ وہ دین الحق، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو دین لے کر آیا ہے تمہارے پاس، کوڈ آف لائف جو لے کر آیا ہے، یہ بالکل حق ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے یہ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اسی جو تعلیمات ہیں، تو یہ 100% مفید معلومات، مفید میسج ہے۔ آپ اس میسج اس پر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ جو نبی ہے آپ دیکھیں گے آج تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ غالب ہو کر رہے گا، اس کو غلبہ ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے غلبہ عطا فرمایا اور 10 لاکھ مربع میل کا اسٹیٹ اللہ کے رسول نے قائم کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت اسلامی ریاست 10 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ یہ تقریباً 8 سال کے عرصے میں یہ پوری ریاست قائم ہوئی۔ تو فرمائے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ جو دین ہے جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو اس میں تمام ادیان کے اوپر غلبہ اس کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہماری ہسٹری میں کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 65 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت، اور بعد میں عبدالملک بن مروان کے دور میں مزید بڑھ گئی، اور بعد میں مزید بڑھ گئی۔ تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ تو اب ہمارا بعد میں زوال ہوا اور مسلمان جو ہے وہ ان کا عروج کے بعد زوال ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ آگے پھر اللہ عروج عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو امت مسلمہ ہے، تو امت مسلمہ نے ہسٹری میں کئی بار پوری دنیا کو رول کیا ہے۔ تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ اللہ جل شانہ جو ہیں وہ امت مسلمہ کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو دین حق ہے جو آپ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، تو ان کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنا صحیح تعلق نصیب